الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق اللہ العظیم. یہ دوسری مرتبہ میں شروع کر رہا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ اس کی ساری کی ساری برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی دفعہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ سارا ایک تو ریکارڈ نہیں ہو سکا اور سارا میں بیان کر بھی نہیں سکا کہ کچھ حالات درمیان میں ایسے آ گئے. اور پھر جمعے کا مسئلہ ہوتا تھا، اس کے اندر ہر جمعے کو ابتدائی ضروری تمہیدی باتیں بیان کرنا ضروری ہوتا تھا تو وہ بیان ہو جاتی تھی، تو اس میں بھی کافی وقت گزر جاتا تھا، تو پرمغز بات مکمل طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی. تو اس دفعہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. ابتدا سے کوئی بات رہے نہیں اور آج تو مجھے زیادہ موقع نہیں ملا، اس لیے کچھ مختصر ہی عرض کروں گا تاکہ بالکل ابتدائی باتیں سیرت کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک لے کر جانا ہے، تو میں نے اس کی ترتیب بنائی ہے. انشاءاللہ اس کو مکمل بیان کروں گا. اس آیت کے اندر جو مسئلہ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں. پہلے سمجھ لیں کہ ہم اس کو، یہ جو میں نے ترتیب بنائی تھی، اس کو شروع کریں گے سیرت کی اہمیت، ضرورت، اس کے فضائل. میں ہر دفعہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان کر دیا کروں گا تاکہ اہمیت اس کی سامنے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کیا حالات ہوئے، کائنات کے اندر کیا عظیم الشان حالات ہوئے، کیا احوال چلے، ان سارے احوال کے بارے میں انشاءاللہ جس قدر ہو سکا اجمال سے یا تفصیل سے جتنا ہو سکا انشاءاللہ میں عرض کروں گا. پھر پیدائش کے مراحل اور پھر پیدائش کے بعد کے مراحل کیا ہوئے، ان بڑی تفصیلات ہیں. پھر آپ کا بچپن کیسا گزرا، پھر جوانی کیسی گزری، پھر شادی کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد نزول وحی، پھر خفیہ تبلیغ، پھر اعلانیہ تبلیغ، پھر مخالفت کیسے ہوئی، پھر قبولیت اسلام کے واقعات ہونا شروع ہوئے، اس میں کیسی اللہ کی مددیں ہوئیں. پھر ہجرت حبشہ ہوئی تھی، ہجرت مدینہ ہوئی تھی. پھر ہجرت مدینہ میں جو بہت سی چیزیں ہیں، قباء کی تعمیر، پھر مسجد نبوی کی تعمیر. پھر اس کے بعد پہلے برس کیا ہوا، دوسرے برس سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 11ویں برس تک کیا ہوا. ان سب چیزوں کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ عرض کرتا رہوں گا. تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح بیان کرنے والا بنائے، کیونکہ اس میں فضائل کے اندر ایک بنیادی بات سمجھ لیں، فضائل کے اندر ضعیف روایات چل جاتی ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے. صرف میں نہیں کہہ رہا، سن 2000 کے بعد چند ایک لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اشارہ سمجھ لیں آپ. تو اس سے پہلے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. تو ضعیف روایات فضائل کے اندر بالکل چل جاتی ہیں. سن 2000 تک، یعنی کہ سن 1400 تک یہ امت کا اجماعی مسئلہ رہا ہے. یہ 1998-97 کے اندر کچھ لوگوں نے اختلافات کیے. تو لہذا اس کے اندر کچھ ایسی روایات بھی ہیں جن کو محدثین نے کمزور کہا ہے، جن کو محدثین نے ضعیف کہا ہے. تو میں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ عرض کروں گا. کچھ بنیادی چیزیں سمجھ لیں. سیرت کو بیان کرتے ہیں اور سیرت کو ایک مکمل طریقے سے بیان کریں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے سیرت اور ایک ہے شمائل. جو چیزیں ایسی لگیں کہ جو بھول سکتی ہیں یا ایسی لگیں کہ یاد رکھنی ضروری ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں یاد کریں گے تو فائدہ ہوگا، بعد میں سنیں گے ان کو دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا. ایک ہوتی ہے سیرت، ایک ہوتی ہے شمائل. سیرت یہ ہوتی ہے کہ احوال کیا ہے، شمائل یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کی اٹھان کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے. ایک مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کرتا تھا نا، آپ گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، السلام علیکم، تو آپ وعلیکم السلام نہیں کہتے تھے، بلکہ کیا فرماتے تھے،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. پھر دوبارہ راستے کی طرف متوجہ ہوتے اور چل پڑتے ہیں. یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں، یہ نہیں کیا کرتے تھے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں شمائل، کہ کوئی خاص چیزیں. آپ کی آنکھ کا رنگ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اندر کا ڈورا یہ کیسا تھا، آپ کی آنکھ کے اندر جو سیاہ پتلی ہے یہ کتنی سیاہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے. ان چیزوں کا تعلق شمائل سے ہے. ان چیزوں کا تعلق کس سے؟ شمائل سے ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ میں ذکر کریں گے. اور سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو کہتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو واقعہ سنایا کہ آپ سلام کا جواب ایسے دیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی طریقے سے گزاری ہے. کوئی اتفاقی چیزوں میں زندگی نہیں گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیاں ہو جاتی تھی تو آپ گھر سے باہر سویا کرتے تھے. چارپائی گھر سے باہر لے آتے تھے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اور باہر سویا کرتے تھے. یہ بھی ساری زندگی ایک دن مقرر تھا کہ جب بھی گرمی آئے گی تو جمعرات کے دن چارپائی باہر نکالیں گے، اور جب ٹھنڈک بڑھنا شروع ہو جاتی تھی تو اندر کرتے تھے چارپائی. تو وہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ جمعرات کے دن سے اندر چارپائی لے کے آتے تھے. ایک پورے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. ایویں کہ چلو آج اندر سو جاتے ہیں، چلو آج بیٹھے. ایک پورا طریقہ آپ نے رکھا. جب بھی سفر کو جانا ہے جمعرات کے دن، جب بھی سفر کو جاتے جمعرات کے دن سفر کو جاتے تھے. تو ہر چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ متعین فرمایا ہوا ہے. تو شادی بیاہ کا طریقہ متعین نہیں ہوتا. اور تو یہ سمجھیے ایک سیرت ہوتی ہے اور ایک شمائل ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کریں گے، کیونکہ ارادہ ہے ایک مکمل طریقے سے بیان کرنے کی. اللہ توفیق دے دیں. اس قدر جلدی ہوا. اس میں جو ترکیب ہے وہ کم سے کم 30 درس ہوں، کم سے کم 30 درس، ورنہ ہو سکتا ہے 1 برس بھی لگ جائے. کم از کم 30 برس. اگر ہم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے بیٹھے، 2 گھنٹے میں آپ لوگ بور ہو جائیں گے اور میں بھی تھک جاؤں گا. میں پورے دن کا تھکا ہوتا ہوں تو آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے بور نہ ہو، کیونکہ اس میں چیزیں ایسی زبردست ہیں، ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ آج کے علاوہ انشاءاللہ آپ کہیں گے یار تھوڑی سی اور بیان ہونی چاہیے. تو بہرحال سیرت ہمارے تمام بزرگوں نے لکھی ہے، تقریباً تمام بزرگوں نے. اور اتنی بڑی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی بڑی اور ایسی عجیب و غریب کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے پاس اوپر رکھی ہے، میں خاص وہی لینے گیا تھا لیکن بس بیٹھ کے آ گیا. وہ کتاب ہے ہادی عالم، ہادی عالم صلی اللہ علی رسولہ وسلم. ہادی عالم صلی اللہ علی رسولہ وسلم. اس کو لکھنے والے ہیں نام ذہن میں اس کو جن صاحب نے لکھا ہے وہ، اور کتاب کا نام، اور ساری کی ساری کتاب میں کوئی ایک نقطہ بھی نہیں ہے. مولانا محمد ولی نام ان کا ہے، محمد ولی. ٹھیک ہے، نام میں بھی نقطہ نہیں. جس مکتبے میں چھاپی ہے اس کا نام ہے مکتبۃ العلم. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی لفظ انہوں نے لکھا ہے، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اچھا، اس کا جو ایڈریس ہے اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں. پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں ہے. پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں ہے. اردو میں ہے، غیر منقول کتاب ہے. تو ایسی سیرت پہ لوگوں نے محنت کی ہے. میرے پاس رکھی ہوئی ہے. عبداللہ ایسا ورڈ نہیں ہے جس میں نقطہ ہوتا ہے. جی، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس میں کوئی نقطہ نہیں. جیسے الف کا استعمال کیا ہے، ہا کا استعمال کیا ہے. فون نہیں ہے، عمر کو بھیج نہیں سکے. ہادی عالم مشکل ہو جائے، اگلی مرتبہ دکھا دوں. تو پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں. تو لوگوں کے ہمراہ ہادی عالم کھڑے ہوئے. لوگوں کے ہمراہ، لوگوں میں کوئی نقطہ نہیں، کہ کوئی نقطہ نہیں، ہمراہ کوئی نقطہ نہیں، ہادی عالم صلی اللہ علی رسولہ وسلم کھڑے ہوئے، کوئی نقطہ نہیں. بس وہ اب بہت سی چیزیں آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا.
دیکھیں مختصر سن لیں کہ نقطہ جس لفظ میں آتا ہے وہ لفظ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ الف کے اندر طاقت ہے، با میں طاقت کم ہے، تا میں طاقت کم ہے، سا میں اور کم ہے، جیم میں کم ہے، ہا میں طاقت زیادہ ہے۔ عمر ایک نام ہے، یہ اس میں طاقت ہے۔ اللہ کے نام میں ایسی طاقت ہے کہ سارا عالم اس کے سامنے کام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے سب سے طاقتور کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ میں طاقت ہوتی ہے، الفاظ میں طاقت ہوتی ہے جس طاقت کو انسان استعمال کر سکتا ہے۔ تو نقطہ جو ہے وہ طاقت کو کم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں بھی نقطہ نہیں رکھا، اپنے نبی کے نام میں بھی نقطہ نہیں رکھا، لیکن دوسرے صفاتی ناموں میں نقطہ ہے، تو یہ مطلب نہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر علماء نے قلم اٹھایا ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال تو یہ سیرت ہے، اس کی اہمیت ایسی ہے کہ ہمارے سارے بزرگوں نے سیرت کو بیان کیا ہے، حتیٰ کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت ہے، اور وہ ایسی زبردست نعت ہے کہ جب انہوں نے یہ نعت لکھی تو کہنے لگے یہ میں نعت جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی پڑھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی میں یہ نعت پڑھوں گا۔ اور وہ نعت لے کر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جو والی تھے ان کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ ایک اس شکل میں اور اس نام کا آدمی آ رہا ہے، نام اس کا جامی ہے، آپ اس کو مدینہ میں داخل نہ ہونے دو۔ تو ان کو روک لیا تھا، آپ اس راستے سے مدینہ داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ گھوم کے دوسرے راستے سے آئے، اس راستے سے داخل ہونے کی کوشش کی تو منع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا، وہ دوسرے راستے سے آ رہا ہے۔ پھر اگلی رات خواب آیا، وہ تیسرے راستے سے آ رہا ہے، تو ان کو پکڑ کے قید کر دیا۔ پھر اگلی رات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا وہ تو میرا عاشق ہے، اس کو بند نہیں کرنا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ آ کے نعت میرے قبر مبارک پہ پڑھ دیتا تو مجھے خود نکل کے اس سے ملنا پڑتا۔ از سینہ جامی کہ تو از بار تو کشتی، یہ کچھ اشعار ہیں، یہ جو پاکستان کا ایک بہت بڑا نعت خواں ہے اس نے یہ اشعار پڑھے ہیں، جو زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ کیا ہے قاری وحید ظفر قاسم صاحب، انہوں نے یہ نسینہ نہ سینہ از جامی، میرے پاس اشعار لکھے میں نے بہت سنتا ہوں ان کو، تو یہ فارسی کے اشعار ہیں، انہوں نے فارسی میں قصیدہ لکھا۔ تو یہ ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو برس کا مرض ہو گیا تھا۔ برس کا مرض یہ ہوتا ہے جیسے داغ ہوتے ہیں نا، جسم پہ سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، یہ برس کا مرض ہو گیا تھا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو اس کا اینڈ ہوتا تھا کہ بندہ فوت ہو جاتا تھا، اس کا اینڈ ایسا ہوتا تھا۔ جو آج کل تو یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا تھا۔ تو علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کے عاشق تھے، ایسے ایسے عشاق ہیں، انہوں نے یہ قصیدہ لکھا، مولایا وصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته۔ تو یہ قصیدہ پورا لکھا علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قصیدہ لکھنے کے بعد سو گئے۔ اچھا، ایک برس کا مرض تھا، اس کے ساتھ فالج بھی ہو گیا تھا، تو یہ بستر سے ہل نہیں سکتے تھے، ایک آخری دن گن رہے تھے۔ تو خواب آیا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا بصیری قصیدہ سنا۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قصیدہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کیا انعام دوں کہ تو نے میری تعریف کی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ برس کا مرض ہے، دعا کر دیں یہ صحیح ہو جائے، اور دوسرا مجھے یہ فالج ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چادر رکھی، فرمایا یہ چادر ہٹائے گا تو تیرا سارا برس کا مرض ختم ہو جائے گا، اور تو اٹھ کے جانا اور دروازہ کھولنا۔ تو اٹھے، خواب سے اٹھے تو دیکھا اوپر چادر اڑی ہوئی ہے، چادر سے خوشبو آ رہی، تو کہنے لگے جب چادر ہٹائی تو خود ہٹتی چلی گئی، جسم حرکت کر رہا ہے، فالش ختم، چادر ہٹائی دیکھا جسم پہ کوئی برس کا نشان نہیں، فوراً دروازہ کھٹکا تو اٹھے، دروازہ کھولا، کہنے لگے کہ جی کون؟ کہا بصیر قصیدہ سننا ہے۔ تجھے کیسے پتا؟ میں تو قصیدہ ابھی رات کو لکھا تھا اور سو گیا تھا، تمہیں کیسے پتا؟ کیا جہاں تو کھڑا ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصیدہ سنا رہا تھا، میں بھی وہیں پہ کھڑا سن رہا تھا۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصیدہ، ایران کا جو بادشاہ کا وزیر تھا اس کو آشوب چشم کا مرض ہو گیا۔ آج کل آشوب چشم تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لیکن اس زمانے میں ایسا مرض تھا کہ جس کو آشوب چشم لگ گیا وہ نابینا ہو جائے گا، اس کی بینائی بالکل دھندلی پڑ گئی اور قریب وہ سیاہ ہونے والی تھی اس کی بینائی۔ اس کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نے فرمایا جاؤ بصیری کا قصیدہ لے کر آنکھوں پہ رکھو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بصیری پتہ کرے بصیری کون ہے، پتہ کراؤ، پورے ایران میں خبر دوڑائی، پتہ چلا ایک بصیر ایک عام سے عالم ہے۔ کہ تم نے کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ ہاں لکھا ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ جسے پورے پاکستان میں کوئی آدمی نعت لکھ لے تو وہ کتنے مشہور ہوگی نعت، کسی کو زیادہ سے زیادہ علاقے والوں کو پتا ہوگا، تب بادشاہ کو کیا دو کہ وہ قصیدہ مجھے دو۔ تو قصیدہ لیا اور آنکھوں کو بند کر کے یوں آنکھوں پہ لگایا اور آنکھوں سے ہٹایا تو آشوب چشم ختم، ساری دنیا صاف ستھری نظر آ رہی۔ پھر وہ قصیدہ لے کے اپنے محل پہ لگا لیا، وہ قصیدہ آج بھی چلتا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، تو انہوں نے قصیدہ لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، فرمانے لگے کہ حضرت یہ قصیدہ کیسے؟ قصیدہ تو بہت اچھا ہے لیکن بصیرے کے قصیدے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن اور محنت کی اور کوشش کی، قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کے جناب پھر استاد کو دکھایا تو کہنے لگے بہت اچھا قصیدہ لکھا ہے لیکن بصیرے کے قصیدے کی کیا بات ہے۔ اگلے دن پھر محنت کی، پھر دیا، بہت اچھا لکھا ہے لیکن بصیری کے قصیدے جیسا نہیں ہو سکتا۔ پوچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے آؤ میرے ساتھ، یوں اپنے نا بغل میں دیا، بغل میں دے کے نا نیچے کر دیا یوں، تو ایسے بزرگوں کو یہ طاقت حاصل ہوتی تھی۔ تو مکاشفہ ہوا، سب چیزیں کھل گئی، آپ کے دربار کی جالی مبارک پھٹی اور دیکھا کہ قبر مبارک کے اندر کا منظر ہے، ایک محفل لگی ہوئی ہے اور محفل کے اندر ابو بکر، عثمان و عمر و علی سب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور علامہ بصیری کھڑے ہوئے ہیں اور وہ قصیدہ سنا رہے مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ تو قصیدہ سنا رہے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھایا، ہاں میاں کہاں قصیدے تو بہت ہیں لیکن بصیری کے قصیدے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ قصیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے کہ ان کی مدح کی جائے، ان کو یاد کیا جائے۔ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر میں بلائیں نہیں آتی، اس گھر میں مصیبتیں نہیں آتی جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے۔ میں خود کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں کہ میں بڑے ہسپتال میں نہ گیا ہوں، ہم نے خود گھر کے اندر سیرت شروع کی، خود گھر میں سیرت شروع کی اور سیرت شروع کی تو دیکھا الحمدللہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، چھوٹا کبھی ہوا کوئی بڑا مسئلہ، چھوٹا موٹا مسئلہ باقی اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں ایسی، اور جب کوئی ناکا ہوتا ہے بس پھر چلو جی پہنچ جاؤ، ایڈمٹ ہو جاؤ، ایسے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اس کی برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی بڑی برکات ہیں۔ فرماتے تھے کہ پورے ہندوستان میں اموات ہوتی تھیں، تھانہ بھون میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی جس دن میں سیرت النبی لکھا کرتا تھا۔
تو اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں، تو اس کی اہمیت تو بڑی مسلم ہے۔ باقی فضیلت، ضرورت اس کی کیا ہے؟ اہمیت و فضیلت تو ہوگی۔ ضرورت اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا طریقہ اس کو پتا ہوتا ہے، وہ طریقہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت ہے تو ہمیں پتا تو ہو کہ ہمارے نبی کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، مکہ کی زندگی کیسے گزاری، بچپن کیسا گزارا، بچپن سے پہلے کیسے تھے۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے تھے، حضرت عباس اس وقت جوان تھے، جوانی میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو جب آپ بچے تھے نا، میں اس وقت سے آپ کا قائل ہوں۔ ابے کیوں؟ کہ آپ ایک دفعہ دھوپ میں بیٹھے، آپ ایک دفعہ اندھیرے میں لیٹے ہوئے تھے، چاند کی روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی تھی، تو آپ کا ہاتھ جہاں جاتا تھا تو چاند بھی ادھر چلا جاتا تھا، ہاتھ یہاں آتا تھا تو چاند بھی یہاں آ جاتا تھا، ہاتھ ادھر جاتا چاند بھی ادھر چلا جاتا۔ میں دیکھتا، پھر میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایسے کرتا تو چاند ادھر چلا جاتا، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ جہاں ایک دن نہیں، جہاں آپ کا ہاتھ جاتا چاند بھی کھسک کے ادھر چلا جاتا، پھر آپ کا ہاتھ ادھر جاتا تو چاند ادھر آ جاتا تھا۔ مجھے اس جگہ پر ایک بڑی عجیب سی بات ذہن میں آئی، وہ یہ کہ چاند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی بچپن کی تھی، بچپن کی دوستی تھی، جب ہی اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ دوستی چاند سے بچپن کی تھی، کوئی پہلے دن کی دوستی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس، چاند مجھے کھلایا کرتا تھا، چاند مجھے کھلایا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا تاکہ میری ماں اپنے گھر کا کام صحیح طریقے سے کر سکے، تو میں چاند کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ تو جیسے یہ واقعات ہیں، ایسے بہت بے شمار واقعات ہیں، انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا۔ میں نے یہاں پہ بچپن شروع کیا تھا، 6-7 ہفتے تو بچپن ہی چلتا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دیکھیں، کفار کے طریقے معلوم ہیں، اپنے نبی کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب پتہ ہوگا نا تو پھر محبت بڑھے گی، جب طریقہ کار سے آشنائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے، یہ آپ کی عادت ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ڈھانپ کے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ دل عمل کرنے کا کبھی دل کرتا ہے، کبھی دل نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے حالات پتہ ہوں گے، دل کا پورا کنیکشن ہوگا۔ یہ 3 وائریں تو ملی ہوئی ہیں، باقی وائریں نہیں ملی ہوئی، یہ پوری مل جائے گی نا تو اب اس میں سے پانی نہیں نکل سکتا، پورا جڑ جائے گا نا تو اب اس میں سے کوئی چیز نیچے نہیں گر سکتی۔ اگر اس میں ڈھیلا پن ہوگا تو ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز یقینی طور پر رکے گی نہیں۔ تو میں بہت سی چیزیں ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ اس طرح مخاطب ولسوف يعطيك، یہ کا آپ لوگوں نے پڑھا نا، کا مخاطب کے لیے آتا ہے، تو ہے، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ شروع میں تا آ رہا ہے، یہ مخاطبت کا ہے، آپ آگے پڑھیں گے۔ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ کافر ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ، یہ تا آئے گا جیسے انت ہے، فرغت فانصب الی ربک فرغب ربک، تو اللہ نے مخاطبت جب بھی کیا نا تو ایک صورت پہ بس نہیں آئی، دوسری صورت شروع کر دی، اور کیسی اللہ کے نبی سے کلام میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ تو یہ کچھ ابتدائی باتیں ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ تو ہاتھی والے سال میں دنیا میں وجود میں آئی، لیکن مزید آپ سمجھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب پیدا ہوئے؟ تو پوچھا آپ کب پیدا ہوئے؟ فرمایا کہ اذا کان آدم، جب آدم مٹی میں گندے ہوئے تھے، ایک روایت بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، انی کنت نبیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی بن چکا تھا۔ اس وقت پیدا نہیں، جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، ابھی گندے ہوئے تھے، میں اس وقت نبی بن چکا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بتایا، تاریخ نہیں پتہ چلی، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے ہے، ایک روایت ہے، مجھے اس کی صحت اور ذوق کا پتہ نہیں ہے، لیکن البتہ روایت ہے، کسی معتبر عالم سے میں نے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل، اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا تھا؟ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا تھا۔ پھر فرمایا تھا کہ جاؤ، میں نے ایک جنت بنائی ہے، اس میں اڑو۔ میں 70,000 سال اڑتا رہا، لیکن جنت کا پہلا حصہ مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہے کہ تم اپنے علاوہ کسی چیز دوسرے کو دیکھتے تھے؟ ہاں، ایک چیز مجھے نظر آتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، وہ 70,000 برس کے بعد ایک روشنی نظر آتی تھی، اور وہ آتی رہتی تھی، پتہ نہیں کتنا عرصہ نظر آتی تھی، اور پھر وہ روشنی غائب ہو جاتی تھی، پتہ نہیں وہ کیا تھا، بس مجھے وہ دکھتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد پھر اللہ نے میکائیل کو پیدا کیا، پھر اسرافیل کو، پھر اسرائیل کو۔ تو لگے جبریل سنو غور سے، وہ جو تم روشنی دیکھتے تھے وہ میں تھا، میں اللہ کو سجدہ کرتا تھا، 70,000 برس کا سجدہ کرتا تھا، اور پھر اٹھتا تھا تو وہ روشنی تمہیں نظر آیا کرتی تھی۔ تو دیکھیں اللہ نے کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ نور محمدی کا مطلب یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بلکہ نور محمدی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کے آپ کی ذات میں مدغم کر دیا تھا۔ تو بہرحال اس کی بڑی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، یہ اس کو ابھی تک ایک طرف رکھیں۔ سب سے پہلے جو عالم ارواح کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انبیاء میں کیسی تھی، میں نے یہاں سے پڑھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے، یہ سب پیدائش ہوئی، سب پیدائش ہونے کے بعد، یہ ساری پیدائش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا فرمایا تھا۔ اس پیدائش میں بڑی تفصیلات ہیں، بس ہمارے علم میں جو صحیح روایات سے آتی ہیں تو وہ اتنی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ یہ آیت نمبر 81 ہے سورہ آل عمران کی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا۔ انبیاء سے کہاں وعدہ ہے؟ انبیاء سارے کہاں اکٹھے تھے؟ عالم ارواح میں اکٹھے تھے۔ کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دے دوں، نبوت بھی دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور پھر تمہارے پاس میرا یہ رسول آ جائے، یہ رسول آ جائے، یہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُم سے پہلے ہے، تمہارے پاس میرا یہ رسول آ جائے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور تمہارے پاس کی چیزوں کی تصدیق کرے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لے کر آ جانا، اپنی شریعت چھوڑ دینا، تم اس پر ایمان لے کر آ جانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي، اس کے اوپر مجھ سے پکا وعدہ کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے کہتے ہیں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ سارے انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح کے اندر ہی اپنا امام مان لیا تھا، اپنا بڑا مان لیا تھا کہ جب یہ تشریف لائیں گے اس وقت ہم ایک سائڈ پر ہو جائیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا آغاز کیا، تفصیلات ہیں، تفصیلات کی یہاں ضرورت نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کی تفصیلات ہیں یا ضرورت نہیں ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہے، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، حضرت آدم کو کیسے پیدا فرمایا اور بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھتے ہی پہلے جو جملے فرمائے، بڑی دلچسپ چیزیں ہیں۔ بہرحال ایک دفعہ ہمارا یہ موضوع سمٹ جائے تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سے کلمات فرمائے، کلمات فرمانے کے بعد حضرت آدم جنت میں آئے، جنت میں رہنے لگے، رہتے رہتے ایک روایت میں نے لکھی ہے، ایک آپ بڑی عجیب سی بات سنیں گے۔ خصائص کبریٰ سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 میں یہ روایت ہے۔ اخرج ابن عساکر میں یہ روایت نقل کی، ابن عساکر مستند حدیث کی کتاب ہے۔ من طریق الی زبیر، ابن زبیر اور زبیر سے جابر کے طریق سے روایت نقل کی ہے۔ بین کتف آدم مکتوب، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اس جگہ پر لکھا ہوا تھا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ باقی ہمیں جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ لکھا ہوا تھا، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی وہ کیا کرتے ہوں گے، کیسے کرتے ہوں گے۔ جس اللہ نے لکھ دیا تو وہ اللہ چھپا بھی سکتے ہیں کسی خاص موقع پر۔ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے، فضائل کے اندر جب چل جاتی ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جنت میں بھیجا، ایک عرصہ گزرا، عرصے کے بعد اللہ نے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت ہوا تشریف لائیں تو پورے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا ما هذه العورة، یہ کیا ہے کپڑے میں چھپی ہوئی چیز۔ جب جا کے کھولنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہٹ جاؤ، اس سے نکاح کرو، پھر اس کو ہاتھ لگاؤ کہ اللہ آپ نے پڑھایا تھا نکاح کے لیے مہر ضروری ہے، مہر تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا مہر دوں گا۔ فرمایا وہ جو نام لکھا ہوا تھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے نیچے، ہاں وہ جو نام لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں جو میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا محمد، پہلے اس کے اوپر 20 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہ حق مہر ہے، اور پھر اس سے نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا حضرت آدم کا مہر رکھوایا گیا۔ ہماری شریعت میں کچھ پڑھ کے بخش دینا یہ مہر نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت مختلف تھی، حضرت یوسف کی شریعت مختلف تھی، حضرت ادریس کی شریعت مختلف تھی، حضرت موسیٰ کی شریعت مختلف تھی، ہماری مختلف ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں تو نکاح، پہلا نکاح جو کائنات میں ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا ہے، تو جن کا ہم ذکر خیر آج شروع کر چکے ہیں، اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ بہت باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔